ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک خوبصورت اور شاندار سلطنت میں 2 بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن شہزادی زہرا نہایت نیک دل، عقل مند اور اپنے رعایا سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو انصاف، محبت اور ہمدردی سے چلاتی تھی۔ دوسری بہن شیریں حسد اور لالچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زہرا کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تاکہ خود وہ ملکہ بن سکے۔ شیریں کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر تخت حاصل کرے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن شیریں نے اپنی چالاکی سے زہرا کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ اس نے جھوٹے الزامات لگا کر رعایا کے دل میں زہرا کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے پیروکار بنائے۔ وہ چاہتی تھی کہ رعایا زہرا کے خلاف ہو جائے تاکہ وہ خود ملکہ بن سکے۔ زہرا کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے غصہ کرنے کے بجائے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ سچ اور انصاف ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ زہرا نے اپنی عقل سے کام لیا اور اپنی رعایا کو سچائی سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنی بہن کے منصوبوں کو بے نقاب کیا۔ زہرا نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کی اور کہا، میں تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتی۔ میری رعایا میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم سب کو مل کر اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا۔ رعایا نے زہرا کی سچائی اور خلوص کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ شہزادی زہرا کا دل صاف اور اس کی نیت درست ہے۔ شیریں کی چالاکیوں اور جھوٹ کو سب کے سامنے بے نقاب کیا گیا۔ شرمندہ ہو کر شیریں سلطنت چھوڑ کر بھاگ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب تخت کے لیے کوئی حیلہ یا بہانہ باقی نہ رہا تھا۔ زہرا نے اپنی بہن کے لیے دعا کی اور اپنی سلطنت کی بھلائی کے لیے مزید محنت شروع کی۔ اس نے اپنی رعایا کو مزید مضبوط کیا اور انہیں آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ زہرا کی نیکی اور عقل کی بدولت سلطنت میں دوبارہ امن و سکون قائم ہو گیا۔ یوں زہرا نے اپنی بہن کی سازشوں کو شکست دے کر اپنے تخت اور سلطنت کو محفوظ کر لیا اور ایک مثالی حکمران ثابت ہوئی۔ کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں سب لوگ بہت خوشحال اور خوش اخلاق تھے، لیکن ایک بات جو سب کو پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا، جہاں سے کبھی کبھار عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کی ایک پیاری اور نیک دل ملکہ اپنے محل سے باہر نکلی اور گاؤں کے لوگوں سے ملنے چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی اور سب کا خیال رکھتی تھی، اس لیے سب لوگ اسے بہت چاہتے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ لوگ جنگل سے ڈرتے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جنگل میں جا کر دیکھے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ نے اپنے چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہیں، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا جو جنگل کے درمیان میں تھا۔ اس درخت کے پاس پہنچتے ہی اچانک ایک ننھی سی پری ان کے سامنے آ گئی۔ پری بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے پر روشن قوس قزح کی طرح تھے۔ ملکہ نے پری سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اس جنگل کی نگہبان ہوں، لیکن مجھے ایک جادوگر نے قید کر رکھا ہے اور میں اس درخت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ ملکہ کا دل پری کی حالت پر بھر آیا۔ اس نے پوچھا، ہم تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ پری نے کہا، صرف ایک نیک دل انسان ہی اس جادو کو توڑ سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہی ہیں۔ آپ کو بس اس درخت کے گرد محبت اور ہمدردی سے 3 بار چکر لگانا ہوگا اور جادو ختم ہو جائے گا۔ ملکہ نے فوراً یہ کام شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے درخت کے گرد چکر مکمل کیا، اچانک ایک روشنی کا جھماکا ہوا، پری آزاد ہو گئی اور خوشی سے اڑنے لگی۔ پری نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کی نیکی اور محبت کی وجہ سے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اب یہ جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور خوشبوؤں سے بھرپور رہے گا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت اور ہمدردی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پری نے ملکہ کو ایک خاص تحفہ دیا، جو کہ ایک جادوئی پھول تھا۔ وہ پھول جہاں بھی رکھا جاتا، وہاں خوشیاں اور امن چھا جاتا۔ ملکہ اس تحفے کے ساتھ گاؤں واپس آئی اور وہ پھول گاؤں کے درمیان میں لگا دیا۔ تب سے گاؤں میں کبھی بھی خوف کا سایہ نہ پڑا اور سب لوگ ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ اور یوں
پری اور نیک دل ملکہ کی کہانی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی۔ ایک دور دراز سلطنت تھی جس کی رانی کا نام رانی زینب تھا۔ وہ اپنی حکمت، شفقت اور بہادری کے لیے مشہور تھی۔ اس کے عہد میں سلطنت امن و سکون کا گہوارہ تھی اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک شیطان نے سلطنت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ رانی زینب کی سلطنت کو برباد کر کے اپنا راج قائم کرے۔ شیطان نے اپنی فوج کو تیار کیا اور سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ رانی زینب نے اپنے دربار میں تمام وزیروں اور فوج کے سربراہوں کو بلایا اور صورتحال پر غور کرنے لگے۔ وہ جانتی تھیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے، لیکن انہوں نے ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی حکمت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔ رانی زینب نے اپنے جاسوسوں کو شیطان کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ جب جاسوس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ شیطان کی فوج سلطنت کی سرحدوں پر پہنچ چکی ہے۔ رانی زینب نے فوری طور پر اپنی فوج کو تیار کیا اور خود ان کی قیادت کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں پہنچ گئیں۔ جنگ شروع ہوئی تو رانی زینب نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بہادری سے لڑیں اور اپنی سرزمین کی حفاظت کریں۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت شیطان کی فوج کو منتشر کر دیا۔ شیطان خود بھی جنگ کے میدان میں آیا اور رانی زینب کو چیلنج کیا۔ رانی زینب نے شیطان کا سامنا کیا اور اپنے عقل مندی اور ہمت سے اس کو شکست دی۔ شیطان نے حیرانی سے دیکھا کہ ایک انسان نے اس کو مات دے دی ہے۔ رانی زینب نے کہا، محبت اور انصاف کی طاقت ہمیشہ نفرت اور ظلم سے زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان نے ہار مان لی اور سلطنت چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ رانی زینب کی بہادری اور حکمت کی داستان پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی شکر گزار تھے کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی حفاظت کی۔ رانی زینب نے اپنی سلطنت میں امن و سکون کو برقرار رکھا اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتی رہیں۔ ان کی قیادت میں سلطنت مزید ترقی کرتی گئی اور لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں رانی زینب نے اپنی عقل، بہادری اور شفقت سے شیطان کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کا سامنا عقل اور دلیری سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ محبت اور انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک خوبصورت اور سرسبز سلطنت میں ایک مہربان اور عقلمند ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی اور لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ ملکہ کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اچانک سلطنت پر ایک قحط کا دور آیا۔ بارشیں رک گئیں اور فصلیں سوکھنے لگیں۔ لوگوں کے چہرے اداس ہو گئے کیونکہ کھانے کی قلت ہو گئی تھی۔ ہر طرف بے چینی پھیل گئی اور لوگ پریشان ہونے لگے۔ ملکہ نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے اپنی رعایا کے سامنے ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ اجلاس میں سب لوگ جمع ہو گئے اور ملکہ نے ان سے بات کی۔ اس نے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کروں گی۔ ملکہ نے اپنی عقل اور دانشمندی سے سوچ بچار کی اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے خزانے سے کچھ سونا نکال کر تاجروں کو بھیجا کہ وہ دوسرے ممالک سے اناج خرید لائیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی سلطنت کے ہر گاؤں میں اجتماعی باورچی خانے قائم کرنے کا حکم دیا تاکہ ہر کوئی مل کر کھانا پکا سکے اور کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اس نے رعایا کو حوصلہ دیا کہ وہ آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ملکہ نے یہ بھی کہا کہ جو کسان اپنے کھیتوں میں بچی ہوئی فصلیں اگا سکتے ہیں وہ ایسا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی مدد کریں۔ ملکہ کی حکمت عملی نے جلد ہی اثر دکھایا۔ تاجر دوسرے ممالک سے اناج لے آئے اور اجتماعی باورچی خانے میں لوگوں نے مل کر کھانا پکایا۔ سلطنت کے لوگوں نے ملکہ کے احکامات پر عمل کیا اور سب نے مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ کسانوں نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق کام کیا اور جو ممکن ہوا اگا کر دوسروں کو دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بارشیں بھی ہونے لگیں اور فصلیں ہری ہونے لگیں۔ قحط ختم ہو گیا اور لوگ پھر سے خوشحال ہو گئے۔ ملکہ کی عقل مندی اور رعایا کی محنت کی بدولت سلطنت
एक बार फिर से खुशी और अमन का गहवारा बन गई। ये सब देखकर मलका ने अपनी रियाया को मुखातब किया और कहा, मेरे प्यारे लोगों, ये हमारी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है कि हमने इस मुश्किल वक्त का सामना किया और कामयाबी हासिल की। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानी और एक दूसरे का साथ दिया। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम इत्तेहाद, मोहब्बत और अक्लमंदी से काम लें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मलका और उसकी राया की तरह हमें भी हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज के एक खूबसूरत और सरसब्ज सल्तनत में एक मेहरबान और अक्लमंद मलका हुकूमत करती थी। उसकी सल्तनत में खुशहाली का दूर दौरा था। हर तरफ हरियाली थी और लोग खुशहाल और मुतमईन थे। मलका की राया उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो हमेशा उनके दुख सुख में साथ रहती थी। एक दिन अचानक सल्तनत पर एक कहत का दौर आया। बारिशें रख गईं और फसलें सूखने लगें। लोगों के चेहरे उदास हो गए क्योंकि खाने की कुल्त हो गई थी। हर तरफ बेचैनी फैल गई और लोग परेशान होने लगे। मलका ने जब ये हालात देखे तो उसने अपनी रियाया के सामने एक हंगामी इजलास बुलाया। इजलास में सब लोग जमा हो गए और मलका ने उनसे बात की। उसने कहा, मेरे अजीज साथियों, हम सबको मिलकर उस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप सबके साथ मिलकर इस मसले को हल करूंगी। मलका ने अपनी अक्ल और दानिशमंदी से सोच विचार की और एक मंसूबा बनाया। उसने अपने खजाने से कुछ सोना निकालकर ताजिरों को भेजा कि वो दूसरे ममालिक से इनाज खरीद लाएं। साथ ही उसने अपनी सल्तनत के हर गांव में इज्तिमाई बावर्ची खाने कायम करने का हुक्म दिया ताकि हर कोई मिलकर खाना पका सके और कोई भी भूखा न रहे। उसने रियाया को हौसला दिया कि वो आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें। मलका ने यह भी कहा कि जो किसान अपने खेतों में बची हुई फसलें उगा सकते हैं वो ऐसा करें और दूसरे लोगों को भी अपनी मदद करें। मलका की हिकमत अमली ने जल्द ही असर दिखाया। ताजिर दूसरे ममालिक से इनाज ले आए और इज्तिमाई बावर्ची खाने में लोगों ने मिलकर खाना पकाया। सल्तनत के लोगों ने मलका के अहकामात पर अमल किया और सब ने मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखा। किसानों ने मलका की हदायत के मुताबिक काम किया और जो मुमकिन हुआ उगाकर दूसरों को दिया। कुछ ही उर्से बाद बारिशें भी होने लगें और फसलें हरी होने लगें। कहत खत्म हो गया और लोग फिर से खुशहाल हो गए। मलका की अक्लमंदी और रियाया की मेहनत की बदौलत सल्तनत एक बार फिर से खुशी और अमन का गहवारा बन गई। ये सब देखकर मलका ने अपनी रियाया को मुखातब किया और कहा, मेरे प्यारे लोगों, ये हमारी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है कि हमने इस मुश्किल वक्त का सामना किया और कामयाबी हासिल की। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानी और एक दूसरे का साथ दिया। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम इत्तेहाद, मोहब्बत और अक्लमंदी से काम लें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मलका और उसकी राया की तरह हमें भी हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। रात का सकूत हर तरफ छाया हुआ था और हवा की सरसराहट जैसे कह रही हो कि कुछ नया होने वाला है। एक प्यासा कौवा जो कि अपनी प्यास से तंग था, फलों के बागात और सब्जाजारों को छोड़कर एक सुनसान मकाम की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और आंखें चमक रही थीं, जैसे वो कोई खजाना तलाश कर रहा हो। कौवा अपनी प्यास को कम करने के लिए हर तरफ तलाश कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने देखा कि दूर एक बोसीदा बर्तन धरा हुआ है जिसमें थोड़ी सी पानी की चमक दिखाई दी। कौवा के दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई और वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जब वो बर्तन के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सतह बहुत नीचे थी। कौवा ने अपनी चूं चूं की आवाज में नामीदी जाहिर की, लेकिन उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। वो बर्तन के गर्द चक्कर लगाने लगा, हर जाविये से पानी को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर पानी की सतह जैसे कि जानबूझकर उससे दूर हो। चंद लम्हे बाद कौवा ने सोचा कि शायद उसे कुछ मदद मिल सकती है। उसने अपने अर्द गर्द झुक कर देखा और एक हल तलाश करने की कोशिश की। अचानक उसकी नजरें कुछ पत्थरों पर पड़े जो बर्तन के करीब फैले हुए थे। कौवा ने उन्हें उठाने की कोशिश की, मगर वो भारी थे और उसे उठाना मुश्किल था।
پھر کوا نے کچھ پتھر جمع کیے اور انہیں برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پتھروں کے ڈھیر کو ایک ایک کر کے برتن میں ڈالتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ پانی کی سطح آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے۔ ہر پتھر کی آمد پانی کو مزید قریب لے آ رہی تھی، لیکن ہر پتھر کی حرکت کے ساتھ کوا کا دل دھڑکنے لگا، جیسے کہ ایک سنسنی خیز لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ جب پانی کی سطح کافی اوپر آئی، کوا نے اپنی چونچ کو برتن میں ڈالا اور خوشی سے چمک اٹھا۔ پانی کی مٹھاس نے اس کی پیاس کو فوراً بجھایا، لیکن اسی لمحے میں کوا کو ایک دھمکی آمیز آواز سنائی دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی اس سنسان علاقے میں موجود ہے۔ کوا نے فوراً چمکدار آنکھوں کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور ایک سایہ دار شکل کو برتن کے قریب دیکھنے لگا۔ وہ بے چین تھا، مگر اس نے پانی پینے کا عمل جاری رکھا۔ سایہ دار شکل نے دھیرے دھیرے قریب آنا شروع کیا اور کوا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کوا نے جیسے ہی پانی پیا، وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے آخری گھونٹ لیا اور ہوشیاری سے اڑ کر جلدی سے علاقے سے نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کوا نے وہ سایہ دار شکل دور جاتے ہوئے دیکھی اور دل میں سکون کا احساس آیا۔ چاندنی رات میں کوا نے اپنی پیاس بجھائی اور ایک نیا سبق سیکھا۔ محنت اور حوصلے سے مسائل کا حل مل سکتا ہے، مگر ہمیشہ محتاط رہنا ضروری ہے۔ اس کی پیاس کی کہانی، جو ایک سنسنی خیز لمحے میں بدل گئی، اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک خوبصورت اور شاندار سلطنت میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن شہزادی زہرا نہایت نیک دل، عقل مند اور اپنے رعایا سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو انصاف، محبت اور ہمدردی سے چلاتی تھی۔ دوسری بہن شیریں حسد اور لالچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زہرا کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تاکہ خود وہ ملکہ بن سکے۔ شیریں کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر تخت حاصل کرے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن شیریں نے اپنی چالاکی سے زہرا کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ اس نے جھوٹے الزامات لگا کر رعایا کے دل میں زہرا کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے پیروکار بنائے۔ وہ چاہتی تھی کہ رعایا زہرا کے خلاف ہو جائے تاکہ وہ خود ملکہ بن سکے۔ زہرا کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے غصہ کرنے کے بجائے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ سچ اور انصاف ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ زہرا نے اپنی عقل سے کام لیا اور اپنی رعایا کو سچائی سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنی بہن کے منصوبوں کو بے نقاب کیا۔ زہرا نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کی اور کہا، میں تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتی۔ میری رعایا میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم سب کو مل کر اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا۔ رعایا نے زہرا کی سچائی اور خلوص کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ شہزادی زہرا کا دل صاف اور اس کی نیت درست ہے۔ شیریں کی چالاکیوں اور جھوٹ کو سب کے سامنے بے نقاب کیا گیا۔ شرمندہ ہو کر شیریں سلطنت چھوڑ کر بھاگ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب تخت کے لیے کوئی حیلہ یا بہانہ باقی نہ رہا تھا۔ زہرا نے اپنی بہن کے لیے دعا کی اور اپنی سلطنت کی بھلائی کے لیے مزید محنت شروع کی۔ اس نے اپنی رعایا کو مزید مضبوط کیا اور انہیں آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ زہرا کی نیکی اور عقل کی بدولت سلطنت میں دوبارہ امن و سکون قائم ہو گیا۔ یوں زہرا نے اپنی بہن کی سازشوں کو شکست دے کر اپنے تخت اور سلطنت کو محفوظ کر لیا اور ایک مثالی حکمران ثابت ہوئی۔ ایک دور دراز سلطنت تھی جس کی رانی کا نام رانی زینب تھا۔ وہ اپنی حکمت، شفقت اور بہادری کے لیے مشہور تھی۔ اس کے عہد میں سلطنت امن و سکون کا گہوارہ تھی اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک شیطان نے سلطنت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ رانی زینب کی سلطنت کو برباد کر کے اپنا راج قائم کرے۔ شیطان نے اپنی فوج کو تیار کیا اور سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ رانی زینب نے اپنے دربار میں تمام وزیروں اور فوج کے سربراہوں کو بلایا اور صورتحال پر غور کرنے لگے۔ وہ جانتی تھیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے، لیکن انہوں نے ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی حکمت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔
رانی زینب نے اپنے جاسوسوں کو شیطان کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ جب جاسوس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ شیطان کی فوج سلطنت کی سرحدوں پر پہنچ چکی ہے۔ رانی زینب نے فوری طور پر اپنی فوج کو تیار کیا اور خود ان کی قیادت کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں پہنچ گئیں۔ جنگ شروع ہوئی تو رانی زینب نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بہادری سے لڑیں اور اپنی سرزمین کی حفاظت کریں۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت شیطان کی فوج کو منتشر کر دیا۔ شیطان خود بھی جنگ کے میدان میں آیا اور رانی زینب کو چیلنج کیا۔ رانی زینب نے شیطان کا سامنا کیا اور اپنے عقل مندی اور ہمت سے اس کو شکست دی۔ شیطان نے حیرانی سے دیکھا کہ ایک انسان نے اس کو مات دے دی ہے۔ رانی زینب نے کہا، محبت اور انصاف کی طاقت ہمیشہ نفرت اور ظلم سے زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان نے ہار مان لی اور سلطنت چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ رانی زینب کی بہادری اور حکمت کی داستان پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی شکر گزار تھے کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی حفاظت کی۔ رانی زینب نے اپنی سلطنت میں امن و سکون کو برقرار رکھا اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتی رہیں۔ ان کی قیادت میں سلطنت مزید ترقی کرتی گئی اور لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں رانی زینب نے اپنی عقل، بہادری اور شفقت سے شیطان کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کا سامنا عقل اور دلیری سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ محبت اور انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔